آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آیا محرم پہلا مہینہ ہے یا 11واں مہینہ ہے؟ تو وہ کہ یہ موضوع بحث نہیں، لیکن ضمناً بتاتے چلیں کہ محرم پہلا مہینہ نہیں ہے۔ محرم پہلا مہینہ اصل میں ربیع الاول ہے۔ زمانے جاہلیت میں محرم پہلا مہینہ تھا، ہجرت کے بعد ربیع الاول پہلا مہینہ ہو گیا۔ پھر اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے جو بہت ساری بدعتیں شروع کی، ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ محرم کو دوبارہ زمانے جاہلیت کا نمبر دے کے اسلام کا پہلا مہینہ بنا دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو بھی ہم سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم علمی طریقے سے دشمنان اہل بیت کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ساری دنیا کے مؤمنین جہاں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، وہاں دشمنان اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ان کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو۔ صلوات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان کے دشمنوں پر لعن نہ بھیجیں۔ بے شمار لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معذرت الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ پہلے لا الہ نہ ہو۔ جب تک کہ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار نہ ہو، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دل میں سینکڑوں جھوٹے بتوں کی محبت رکھ کر اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ انبیاء کے قاتلوں سے محبت کر کے اگر کوئی سمجھے کہ انبیاء سے وہ محبت کر رہا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ انبیاء کے اوصیاء کے قاتلوں سے محبت کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انبیاء کے اوصیاء سے محبت ہو گئی تو یہ اس کی جہالت۔ بس اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ذرہ برابر دل کو نرم رکھنا یا دل میں ان کی محبت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اہل بیت سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مؤمنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اب ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، قطعاً ہمارے بھائی، لیکن ان کے جو ملا ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن حضرت یوسف جیسے بھائیوں کی طرح اور قابل جیسے کی طرح ہیں، وہ بھی بھائی قابل کی طرح۔ تو بھائی ہونے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ تو بعض دفعہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں یا بعض دفعہ ماڈریٹ سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کی بات نہ ہو۔ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے کسی ہندو کا دل اگر گائے کی توہین سے دکھتا ہو تو ہمیں نہیں گائے کی توہین کرنی چاہیے، قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی اور دین والے کا دل دکھتا ہو اس کے کسی ریلیجس پرسنالٹی کی توہین کرنے سے تو ہمیں نہیں کرنی، لیکن اب ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کو ہم اپنی ماں تو نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ نتیجہ میں بہت سارے سانڈ بھی باپ بنیں گے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ریلیجن یا کسی سیکٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کے غلط قسم کے افراد کو ہم اون نہیں کر سکتے، ہم گالی نہیں دیں گے لیکن حقیقت ضرور بیان کر۔ توہین کرنا کسی کی یا گالی دینا یہ الگ موضوع ہے، لیکن انہی کی کتابوں سے دلائل کے ساتھ فیکٹ کو بتانا یہ توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لوگوں کے بھی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے اور ان کی بھی ہدایت کا سبب ہے۔ اب مثال کے طور پہ کیا ہم نہ بتائیں کسی اپنے برادر مسلم کو کہ تمہارے نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلانے شخص نے ہجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی تھی، نہ بتائیں اس کو؟ ہاں، اب اگر یہ کہیں کہ وہ بدمعاش وہ نہ، یہ فائدہ نہیں۔ اس کو بتائیں کہ بابا جس کو تم سمجھتے ہو اس آدمی نے اہل بیت پہ ظلم بعد میں کیا، پہلے تو نبی خدا خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کو کہا کہ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت بعد میں، باقی بدعتیں بعد میں، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں تو یہ اشرف الانبیاء کو بکواس کہہ رہا ہے۔ جب اشرف الانبیاء کو کہہ دیا کہ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، ان الرجل لا یحجر، یہ آدمی بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، بکواس باتیں کر رہا ہے، تو پھر کیا بچا؟ نہ قرآن بچی نہ حدیث بچی۔ اب یا تم اشرف الانبیاء کو مان لو یا اس منافق کو مان لو، یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ پھر میں عرض کروں کہ اس میں بلا وجہ کسی کی توہین کرنا غلط ہے، لیکن یہ خود ایک ہدایت کا سبب ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی کو قتل کیا گیا؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء کو زہر دے کے مارا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے افراد بھی، دوسرے تو دوسرے، ہمارے افراد بھی لفظ شہادت نہیں استعمال کرتے۔ لہٰذا 28 سفر جب آئے تو ابھی سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آج پہلی محرم میں ہم 28 سفر کی بات کر رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے شہادت مجلس بسلسلہ وفات رسول اللہ و شہادت امام حسن۔ یہ کیا قیامت! اب لکھو مجلس بسلسلہ شہادت رسول اللہ و شہادت امام حسن، یعنی ہم کیوں وفات لکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار قتل میں ملوث ہے کیا؟ اس کو بچانے کے لیے اب وہ لوگ لکھ رہے ہیں وفات، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شہادت لکھیں گے تو بہت سارے سوال اٹھیں گے، لفظ شہادت کے بعد سوال اٹھیں گے کہ کس نے زہر دیا اشرف الانبیاء کو۔ یہ چیز ہم نے اس وجہ سے کلیئر کر دی کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اہل بیت کے مخالفوں کو بے نقاب کرنا علمی طریقے سے یہ ضروری ہے۔ ہماری ہمیشہ روش ہے کہ شروع کے 1 یا 2 دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کرتے ہیں، چاہے کہیں 3 مجالس ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 10 ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ واقع کربلا کا دار و مدار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر ہے۔ اصل دار و مدار تو اسی شخص پہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو بکواس کی نسبت دی، لیکن پھر اس شہادت جناب سیدہ اور دار و مدار ہے باقی تمام شہادتوں کا۔ اور شروع کی مجالس میں انشاءاللہ جو اصل ہمارا موضوع ہے وہ تو فضائل مولا امیر المؤمنین ہے، جو خود انہوں نے ایک محفل میں کہ جو شورا منعقد ہوئی تھی وہاں پر مولا امیر المومنین نے خود اپنے فضائل بیان کی۔ انشاءاللہ وہ اصل موضوع رہے گا۔ شروع کے 2 دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت مصائب میں، اور کیا چیز، اور یہ کہ واقع کربلا کی وجہ کیا ہے، یہ جو ہمارے یہاں کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ بھی اس میں آ گئے ہیں، حتیٰ مولوی ملا بھی ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسموتھ ہر چیز چل رہی تھی۔ 11 ہجری میں اسموتھ، 20 میں اسموتھ، 30 میں اسموتھ، اس کے بعد بالکل 60 تک صحیح جا رہی تھی، ایک دم سے ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی آیا اور کام خراب ہو گیا۔ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ سارا گند آپ ڈال دیں یزید پہ۔ نہ، یزید تھا، خبیث تھا، پلیت تھا، لیکن اس سے پہلے والے اس کی خباثت کے حساب سے یزید کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یزید کے اوپر سارا گند ڈال دینا یہ کوئی بھی عقل کی بات نہیں۔ یزید نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو اس نے ان کے پہلے والوں نے کیا ہے، اس سے پہلے والوں نے کیا ہے۔ اور اگر جرم کے اعتبار سے دیکھا جائے، اب یہاں کوئی فوراً تھوڑی سی ہماری بات سنے گا، کہہ دے گا جی مولانا یزید کا دفاع کرنا۔ یزید نے اشرف الانبیاء کے معجزات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے، یزید نے فضائل اہل بیت اشرف الانبیاء کی زبان سے نہیں سنے تھے۔ یزید خبیث تھا، پلیت تھا، لیکن ان لوگوں کی نسبت کم پلیت تھا کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے مولا امیر المؤمنین کے فضائل سنے اور ان کی مخالفت کی۔ مولا امیر المؤمنین کے فضائل سنے اور ان پر لعنتیں بھیجی، مولا امیر المؤمنین کے فضائل سنے اور ان سے جنگ کی۔ یزید ان سے کم تھا۔ لہذا جب بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے یہ کر دیا، بنو امیہ نے یہ کر دیا، جیسے کہ انجینئر محمد علی کی روش ہے، تو نہ سمجھیں کہ وہ بڑی ہمارے لیے خدمت انجام دے دی۔ وہ کیا پالیسی ہے؟ مودودی صاحب کی پالیسی بھی یہی تھی، کچھ انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، یعنی سارے پرابلم کریٹ کیے ملوکیت نے۔ یعنی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنو امیہ نے سارے پرابلم کریٹ کر دیے۔ نہ، بنو امیہ رزلٹ ہے ان سے پہلے والوں کا، نہ کہ بنو امیہ جو ہے وہ ٹوٹل کاز ہے ہر پرابلم کا۔ جو بھی بنو امیہ کو کہتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بنو امیہ پہ لعنت بھیجنی چاہیے، لیکن بعد میں جھنجھوڑنا چاہیے کہ بابا سارے الزام بنو امیہ پہ نہ ڈالو۔
بنو امیہ کو وجود میں لانے والے ہیں پہلے والے. امام حسین پہ جو ظلم ہوا اس ظلم کی بنیاد ڈالنے والے ہیں یزید سے پہلے والے. تو شروع کی انشاءاللہ ایک دو مجالس میں ہماری توجہ رہے گی اور بیچ بیچ میں بھی شاید توجہ دلاتے رہیں کہ یہ نہ سوچیں کہ واقعہ کربلا اچانک ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. واقعہ کربلا کا تعلق صرف یزید سے ہے، بالکل غلط ہے. واقعہ کربلا سے پہلے اسلام میں کوئی قتل عام نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا، سب کچھ اسموتھ جا رہا تھا. یہ 100% غلط ہے. واقعہ کربلا سے پہلے بہت سارے مصائب ڈھائے گئے. لہذا بڑی تیزی سے ہم بعض موضوعات کی جانب توجہ دلائیں اور یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ شہادت امام حسین نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ اچانک ایک فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی یزید جیسا آدمی آ گیا اور کام خراب ہو. ایک دفعہ میں یاد ہے کہ ظاہراً کراچی یونیورسٹی یا NED میں ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہا تھا اور وہاں پر جب ہماری باری آئی تو سب لوگ یزید کو کہہ چکے تھے. اس میں کچھ پروفیسر بھی تھے، کچھ باقی علماء اہل سنت بھی تھے، علماء تشیع بھی تھے. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. ڈسکس یہ کرنا چاہیے کہ اس فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی کو لایا کون تھا. اس کو رومن امپائر لائے تھے، بیزنٹائن امپائر والے لائے تھے، جاپان والے لائے تھے، چائنا والے لائے تھے. بالآخر کون لایا تھا اور کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ تو سب کا رنگ اڑ گیا. وجہ کیا ہے کہ یزید کو جب بعض دفعہ لوگ فوکس کرتے ہیں تو یاد رکھیں بعض دفعہ وہ اہل بیت کی محبت میں فوکس کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ باقی جو سنگین جرائم کے مجرم ہیں ان کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جہاں پر بھی یہ محسوس ہو تو فوراً ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ یزید سے نفرت کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے یا یزید سے نفرت کر رہے ہیں باقی پکے دشمنوں کو بچانے کے لیے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا گیم ہوا اور اس گیم کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک میں مثال بعض دفعہ دیتا ہوں کہ نیو جرسی میں پرنسٹن یونیورسٹی ہے. اب آپ آکسفورڈ وغیرہ کی بھی کوئی مثال ڈھونڈ لیجیے گا جب تک اچھا ہے. وہاں پر آئنسٹائن پڑھتے تھے. اب آپ کو تعجب ہوگا جس نے آئنسٹائن کو دیکھا تھا وہ سب کے سب بڑے فزکس کے اسکالر ہو گئے. وہاں کا مالی بھی فزکس کا اسکالر ہو گیا. پتہ ہے آپ کو وہ جو کک تھا، وہ جو کینٹین والے تھے، وہ جو جھاڑو دینے والے تھے، وہ جو ایک عورت گزر رہی تھی سائیکل پہ اس نے ایک دفعہ آئنسٹائن کو دیکھا، وہ بھی فزکس کی اتھارٹی ہو گئی ہے پاسبل. لیکن اسلام میں یہ ہوا کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ اتھارٹی بن گیا. اب وہ فاسق ہو، فاجر ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، حتی رسول کی توہین کرنے والا ہو تو کہا گیا کہ nobody can talk about him. کیا ہے یہ؟ اتھارٹی ہے بابا اسلام کی. یہ جو جعلی قاعدہ آیا ہے یہ اہل بیت کے مقابلے میں آیا ہے ان کو اسکرین سے ہٹانے کے لیے. یعنی ایک جانب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جن کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے، جن کے فضائل اشرف الانبیاء نے بیان کیے. تو دوسری جانب وہ افراد جن میں منافق بھی تھے، جن میں مومن بھی تھے. اب آپ تصور کریں کہ اشرف الانبیاء کے دور میں سورہ منافقون نازل ہو رہی ہے اور آخر زمانے میں جو سورہ نازل ہوا وہ کون سا ہے؟ سورہ برات. اور سورہ برات میں واضح تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہا جا رہا ہے ممن حولکم من الاعراب منافقون. کیا مسلمانوں مدینے کے ارد گرد جو گاؤں دیہات والے ہیں ان میں منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کسی بھی شہر والوں کے لیے نفاق کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا سوائے مدینے. یہ جو اہل کوفہ کا شور مچایا جاتا ہے نا، یاد رکھیں یہ بھی اپنے بعض لوگوں کو بچانے کے لیے شور مچایا. اہل کوفہ میں برائیاں تھیں لیکن اہل مدینہ سے کم برائیاں تھیں. اہل مدینہ کے نفاق کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اب آپ تصور کریں کہ اشرف الانبیاء کے دور میں منافق ہیں، آخر زمانے میں سورہ برات نازل ہو رہی ہے، اس وقت منافق ہیں. اور کیسے منافق ہیں؟ پکے مردوا علی النفاق، شدید منافق. لیکن جیسے ہی اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے اب کوئی منافق نہیں ہے. ہے ایسا پاسبل؟ اب کوئی منافق ہی نہیں ہے. اب تو بات کرنا جو ہے وہ توہین ہو گیا ہے. سب کے سب جو ہے عدول ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں منافق بھی ہیں. لیکن لوگوں نے کیا نظریہ بیان کیا کہ جس نے بھی دیکھ لیا سب کے سب کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس میں جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ وہ دھاندلی ہے
کہ اب اگر اس کو چھیڑا جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی دوسروں کی توہین ہو رہی ہے. بابا دوسرے کی توہین نہیں ہو رہی، اللہ کا حکم بیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں. آپ اللہ کے مقابلے میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب مومن ہیں. اب ان میں کیسے پہچانا جائے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ تو ایک لٹمس ٹیسٹ اشرف الانبیاء نے دے دیا، اور وہ کیا دے دیا؟ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. بغض کیا چیز ہے؟ زبان کی چیز نہیں ہے، ہاتھ کی چیز نہیں ہے، اندر کے دل کی چیز ہے. کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. لیکن جو زبان کھول دے اور تلوار اٹھا لے وہ تو بلا شک منافق ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ایمان کا معیار اور اصحاب کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے محبت. اور جو بھی محبت نہ کرے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے، منافق ہے. ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. شیعہ کسی کی توہین نہیں کرتے. شیعہ اشرف الانبیاء کی اطاعت میں کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کے دشمنوں کو منافق کہتے ہیں. بابا کیا کریں؟ ابھی تو صحیح بخاری کی تعلیم ہی ہے، صحیح مسلم کی تعلیم ہی ہے کہ جو بھی علی کے سے بغض رکھے وہ منافق ہے. جو جنگ پہ آیا وہ منافق ہے، جو جنگ پہ آئی وہ. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں اس میں؟ اشرف الانبیاء کے خلاف جائیں تو یہ دین ہے، اشرف الانبیاء کی تعلیم بیان کریں یہ بے دینیت ہے. تو اصل معیار ہے کون؟ مولا امیر المؤمنین. اصل معیار کون ہے؟ یاد رکھیں، صدیق اکبر اصلی والے، فاروق اعظم اصلی والے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لقب جو ہے اس کے اوپر پورا ہمارا لیکچر ہے، اس کو ڈھونڈیں مل جائے گا آپ کو تفصیل سے، درجنوں حوالوں کے ساتھ ہے. اشرف الانبیاء نے جو لقب ہے صدیق اکبر کا وہ مولا امیر المؤمنین کو دیا. ضمن ہم باتیں کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ چیز کلیئر. اب یہ چیز کلیئر نہ کریں تو کوئی بچہ سوچے گا شاید ہم کسی کی ضد میں کہہ رہے ہیں، کسی کے ٹائٹل کو ہم چھین رہے ہیں. نا، یہ مولا امیر المؤمنین کا ٹائٹل غصب کیا گیا ہے. اشرف الانبیاء نے اگر کسی کو کہا ہے صدیق اکبر تو کس کو کہا ہے روایتوں میں؟ صرف اور صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. فاروق اور فاروق اعظم اگر کہا ہے اشرف الانبیاء نے تو صرف اور صرف اور صرف اور لاکھوں دفعہ صرف علی ابن ابی طالب کو. بس صدیق اکبر اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ وہ کس نے دیا؟ وہ خود اقرار کرتے ہیں قال الناس، لوگوں نے دیا یہ ٹائٹل. ایک جانب مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں یہ صدیق اکبر ہے تو آپ ان کو صدیق اکبر نہیں کہہ رہے. ایک جانب ان موصوف کو ٹائٹل پبلک نے دیا ہے تو آپ ان کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. کون ٹائٹل کا حقدار ہے صدیق اکبر کا؟ پبلک دینے، جس کو پبلک نے دیا ہو، جس کو اشرف الانبیاء نے دیا ہو.